ہے اور ایک حکمت کی بات ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللسان افضل وسیلۃ للتأثیر، اس لیے کبھی بھی ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ ایسا استعمال نہ کریں کہ جو گفتگو یا زبان کی اہمیت کو کم کر دے۔ قرآن مجید کی چند آیتیں ہم نے یہاں ذکر کی، وَعِزْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا فَصْلَ الْخِطَابِ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا ان من البیان لسحرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے بارے میں خود فرمایا گیا کہ وعظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ دلائل قرآن و حدیث میں بکھرے ہوئے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کی، خطاب کی، لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور 300 سال قبل مسیح سے ہمیں تقریروں کے کچھ نمونے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ارسطو کی کتاب سب سے پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے ایرسٹوٹلس ریٹورک کے نام سے، کہ ارسطاطالیس کی کتاب جو تقریر کے فن پر ہی ہے، اور دنیا کے نامور مقررین میں جہاں تمام انبیاء علیہ السلام کا نام ہے کہ سب سے پہلے ان کا خطاب قرآن مجید نے ریکارڈ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ان میں ہم سب سے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت کے بعد لوگوں کو بلندی سے خطاب فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو دوسرے بڑے بڑے قائدین اور سلاطین گزرے، ظالم اور جابر بادشاہ گزرے، سب نے اپنی تقریروں کے ملکے کے ذریعے سے کام لیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون دنیا کا پہلا مشہور خطیب یا دنیا کے مشہور خطیبوں میں سے ایک تھا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مصداقیت، واقعیت اور اللہ رب العزت کی نصرت تھی، اور ان کی وہ دعا تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، مشن کی سچائی جس کی وجہ سے فرعون کو شکست ہوئی۔ ورنہ آپ قرآن مجید میں فرعون کے جو جملے ہیں جو قرآن نے نقل کیے ہیں ان کو دیکھیے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اور اس قسم کے جملے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اسے ذکر کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون نے بھی اپنی تقریر اور خطابت کے جوہر دکھایا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے دنیا کے مشہور خطبہ میں نے ارسطو کا نام لیا، افلاطون ہے، اور بالعموم یونانیوں کا سب سے بڑا کردار ہے تقریر کے فن کو عروج اور کمال تک پہنچانے میں۔ لیکن اس کے بعد جب عربی زبان کا دور آیا تو عربی زبان میں بھی ہمیں جاہلی شاعری کے ساتھ ساتھ جاہلی دور میں خطابت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ دیکھیں قص بن ساعدہ الایادی کی تقریر آپ نمونے کے طور پر پڑھتے ہیں۔ جب اسلام آیا اس دور میں صحابہ کرام میں جو مشہور خطبہ ہیں ان سے تو آپ واقف ہیں ہی۔ بعد میں آپ دیکھیں حضرت صحبان ابن وائل، اگر کوئی شخص بڑا خطیب ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اخطب من صحبان افصح من صحبان۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اتنے فصیح و بلیغ مقرر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہوں نے تقریر شروع کی، زیات نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، فما تنحنح وما سعل وما توقف وما ابتدأ فی معنی آخر، مستقل بغیر کسی رکاوٹ کے وہ تقریر کرتے رہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ٹوکا کہ ظہر سے عصر کا وقت ہو گیا ہے اور ہمیں نماز کے لیے جانا ہے، الصلاۃ، تو انہوں نے کہا نحن فی صلاۃ و تحمید و تسبیح، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انت اخطب العرب، کہ انا اخطب العرب والعجم والجن والانس۔ تو یہ خطبہ کا حال تھا، وہ شعراء سے کسی درجے میں کم نہیں تھے۔ عربوں میں اس سے پہلے صحابہ کے دور میں آپ نے حضرت جب زبرقان ابن بدر کا وفد آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطیب حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کو پیش کیا کہ فطری طور پر جن کی آواز بہت بلند تھی، اور سورہ حجرات کے شان نزول میں آپ پڑھتے ہیں
تو انہوں نے اعتراف کیا کہ لشاعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعر من شاعرنا ولخطیبہ اخطب من خطیبنا. تو یہ اعترافات نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے تھے بلکہ ان لوگوں کی طرف سے تھے جو اپنے مناظروں اور مناقشوں میں اسلام کے مقابلے میں عیسائیت کو بہتر بنا کر پیش کرنے کے لیے ایک وفد کی شکل میں آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا. اور اسی لیے احمد ذکی صفوت کی کتاب آپ پڑھیں، جمہرۃ خطب العرب فی عصور العربیۃ الظاہرہ، اس میں انہوں نے تقریروں کے نمونے ذکر کیے ہیں. اسی طرح بعض اور ضمناً میں ذکر کر دیتا ہوں بعض کتابوں کے نام. ابن طاہر ابن عاشور جو کہ مقاصد شریعت کے بڑے امام ہیں، لیکن فن الانشاء والخطابہ پہ بھی انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی. محمد الخضر حسین ہیں، انہوں نے الخطابہ عند العرب بڑی شاندار کتاب لکھی. اور عمومی طور پر جو کتاب سب سے مشہور سمجھی جاتی ہے دنیا بھر میں اور جسے بیسٹ سیلر ایوارڈ مل چکا ہے، وہ ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے دا آرٹ آف پبلک اسپیکنگ. اور عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے. تقریر اور گفتگو کا فن، لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی. یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، بہت مفید اور اہم کتاب ہے. اور اردو میں فن خطابت جو شورش کاشمیری کی کتاب ہے، ان کے اپنے ذوق اور اپنے تجربے کے مطابق انہوں نے لکھی ہے، وہ کتاب بھی بڑی اہم سمجھی جاتی ہے. اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے نمایاں خطیبوں کا ذکر کیا ہے. اتفاق سے اس میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے مائناز خطیبوں میں بھی شمار کیا. حالانکہ بہت سے لوگ انہیں پرجوش خطیب کی شکل میں نہیں دیکھتے تھے، اور بسا اوقات اردو زبان میں خاص طور سے جب مولانا گفتگو کرتے تھے تو ہمیں طلاقت لسانی کے نمونے کم ملتے ہیں، لیکن ایک بامقصد داعی کی حیثیت سے جب انسان تقریر کرتا ہے اور لوگوں تک اپنی گفتگو پہنچاتا ہے تو اس کے جملوں میں ایک طرح کی معنویت پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مولانا عام طور سے اس قسم کے جملے استعمال کیا کرتے تھے کہ میں تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں.